آپ حکم امتناعی دلا رہے ہیں، آپ نے وہ تمام دہشت گرد ریلیز کر دیے جو باہر نکل نکل کے ہمیں قتل کر رہے ہیں، اور اس ریکارڈڈ دہشت گرد جو 130 قتل میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے قتل کیے، مجھ سے وہ سلوک کرنا جو کل برداشت کر سکو، آپ نے اس کو ریلیز کر دیا۔ غلام رضا شاہ نقوی کو میں 3 سال سے گا رہا ہوں آپ کے پاس بیٹھ کے، صرف ایگزامپل، آؤٹ آف شیعہ، آئی ایم پاکستانی، آئی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، میں آپ اتحاد بین المسلمین کے لیے میری بڑی خدمات ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر سکتا ہوں کہ یار اس کو پھانسی تو دو، میں کب کہہ رہا ہوں آپ اس کو ریلیز کرو، لیکن 3.5 سال میں آپ نے زندہ درگو کر دیا، 16 سال میں ایک پیشی نہیں دی آپ نے۔ میری کوئی بھی جنگ بندوق کی جنگ نہیں ہے، میری جنگ صرف میری زبان کی جنگ ہے۔ میں پاکستان میں کوئی ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت شدید خطرات میں ہے۔ جو افواج پاکستان پہ حملے میں ملوث ہے فوری طور پہ گرفتار کریں، فوری طور پہ حکومت کو انسٹرکشن دی جائے کہ وہ تمام دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے۔ دلیہ کا روح رواں بھی تھا جس کا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عزت سے خود چلے جائیں، ورنہ عوام نے وہ راستہ دیکھ لیا جس راستے سے آپ آئے تھے۔ 36,000 شہداء کے لواحقین میرے رابطے میں، اور میں نے ان کا گریہ کیا، چاہے پیر بابا کی لاش ہو یا مولانا نعیمی صاحب ہوں یا حسن ترابی صاحب ہوں، یا دیکھیں حال ہی میں ایک ملک کے کسی مفتی نے بی بی زینب کے روزے کو مسمار کرنے کا فتویٰ جاری کیا، دھماکے سے اڑا دو۔ وہی فتوے یہاں پر داتا دربار میں، بری امام میں، عبداللہ شاہ غازی میں لاگو ہوئے اور دھماکے ہوئے۔ تو یہ کوئی فورس ہے جو اسلام کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ یہ موویز گلے کاٹ کے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں باہر کے ملکوں کے اندر، تاکہ اللہ اکبر سے نعوذ باللہ ان کو نفرت ہو جائے، بحیثیت ایک مسلمان اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ نے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا ان پہ حملہ کیا، وہ غدار تصور کیے جائیں گے۔ تو ان عدالتوں نے پاکستان کے غداروں کو، افواج پاکستان کے قاتلوں کو، اور وہ قاتل جو ریلیز ہونے کے بعد پھر ایک میجر جنرل کے لیے کہ شہادت کا باعث بنے، یہ تاریخ گواہ ہے، میں ان قاتلوں کو ریلیز کرنے کی گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے یہ کہتے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس معزز عدالت کے اندر کچھ ایسے کردار تشریف فرما ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ آپ کی نظر پہنچ گئی 2 بوتل شراب پہ، اور پاڑا چنار پہ آپ کو 144 وہ خواتین پہ نظر نہیں گئی جن کی عصمت دری کر کے اور ان کے نازک اعضاء کو کاٹ کے ان کو قتل کر دیا گیا، اس پہ آپ کی نظر نہیں گئی؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا کراچی سے لے کے پاڑا چنار، گلگت اور کشمیر اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحدوں پہ موجود لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا سوات کے اندر پاکستان کا پرچم جلانے والوں کے اوپر آپ نے کوئی کارروائی کی؟